اللہ کی باتوں پہ یقین کر کے تو دیکھو، وہ تمہارے لیے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا، اور جس چیز کی اصلیت دکھا کے وہ تم کو اس چیز سے دور کر رہا ہے، اس پہ تو تمہارا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ تم اللہ کی بیکار مخلوق نہیں ہو، تم اللہ کے لاڈلے بندے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے، اور بے شک اس کی محبت ہر محبت سے بڑھ کے ہے۔ کوئی تمہیں پسند کرے نہ کرے، پر اللہ تم کو تم جیسے ہو ویسے ہی پسند کرتا ہے۔ کوئی تمہیں محبت کے لیے چنے نہ چنے، لیکن اللہ تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اب بتاؤ، کیا اللہ کی محبت کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اگر بندے کو یہ پتہ چلے کہ اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کچھ برا سوچ سکتا ہے؟ جب تم اپنی ماں کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کی محبت پر کیسے شک کر سکتے؟ یقین رکھو کہ اس نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ بہترین ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں گے تو اللہ آپ کو اس کا نقصان ہونے دیں گے؟ اللہ بہت غیرت والے ہیں، وہ آپ سے کچھ نہیں لینا چاہتے۔ وہ تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری محبت میں کس حد تک جاتا ہے۔ محبت تو قربانی مانگتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے لاڈلے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ کبھی بھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے، چاہے وہ باپ ہو، بیوی ہو یا پھر بیٹا، وہ ہر امتحان میں پورا اترے۔ تو اللہ نے ان کو اتنی عزت، اتنا مقام دیا۔ جب آپ کا دوست اللہ بن جاتا ہے نا، تو وہ آپ کی سب سے بڑی پناہ ہوتی ہے۔ وہی آپ کے راستے صاف کرتا ہے اور وہی آپ کے بدلے لیتا ہے۔ پھر آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا احساس ہونے لگ جاتا ہے، اور بے شک یہ بڑی نعمت ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت ملے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بلکہ جدھر ہے وہیں سے راستہ بدل لے۔ وہ جس کی شان بے مثال ہے وہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ یہ تم کو عام سی بات لگتی ہے؟ جب تم اپنی تکلیف پہ رو رو کے اللہ سے گلے کر رہے ہوتے ہو تو اللہ تم کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ میرے اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی آسانی کتنی قریب ہے۔ بعض اوقات آزمائشیں اس لیے بھی لمبی ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی تربیت اور ان کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جو وقت انسان غلط لوگوں پہ ضائع کرتا ہے وہ وقت اپنے اللہ کی یاد میں گزارے تو اللہ کتنے راضی ہوں۔ لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوتے، لوگ چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تب بھی ساتھ دیتے ہیں جب کوئی نہیں دیتا۔ اگر ہم اللہ کو اپنی خوشیوں میں بھی اتنا ہی یاد کریں جتنا دکھ کے وقت یاد کیا کرتے ہیں، تو اللہ کو، اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہمیں تکلیفیں نہ دینی پڑے۔ تم اپنی نمازوں کی فکر کرنا شروع کر دو، تمہارے باقی معاملے اللہ خود سنبھال لے گا۔ تم اپنے اللہ کے لیے وقت نکالو گے تو وہ تمہارے وقت میں برکت ڈال دے گا۔ سنو، غم زدہ نہ ہو، تم ابھی جس بھی کشمکش اور الجھن میں گھرے بیٹھے ہو وہ بس وقتی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت جلد اپنی رحمت سے تمہاری سب الجھنیں سلجھا دے گا۔ تم نے کبھی الجھے ہوئے دھاگے کو دیکھا ہے کیا؟ کیسے ایک گچھا سا بن جاتا ہے ایک دوسرے میں الجھ کر، پھر اسے سلجھانا مشکل امر ہو جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی محنت اور صبر سے کام لے کر تم اس الجھے ہوئے دھاگے کو دوبارہ سے سلجھا کر، بالکل ایسے ہی جب تم بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاؤ تو ان میں الجھ کر خود کو اذیت مت دو، بلکہ اس کے پاس دوڑے دوڑے جاؤ جس کے پاس ان الجھنوں کا حل موجود ہے، جو ان الجھنوں کو سلجھانے پر قادر ہے، جو تکلیفوں میں راحتوں کے سامان پیدا کر سکتا ہے، جو مشکل میں آسانی رکھ سکتا ہے۔ دعا کرو اپنے رب سے خیر کی اور پھر صبر کرو۔ جب تک آسانی تک پہنچ نہ جاؤ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے رکھو، اور ہاں، اسباب پر مت جاؤ، اسباب بنانے والے پر یقین رکھو۔ انسان سے کسی بھی قسم کی بھلے کی توقع مت رکھو، بلکہ اس سے امید رکھو جو گہری تاریک رات کو روشن صبحوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ جلد یا بدے الجھنیں سلجھ جایا کرتی ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جایا کرتی ہیں، ہر شے گھوم پھر کر اپنے مقام پر واپس آ ہی جاتی ہے۔ لیکن اگر کچھ واپس نہیں آتا تو ہاتھوں سے گیا وقت اور زبان سے نکلے الفاظ، پھر چاہے وہ شکر بھرے کلمات ہوں یا نہ شکرا پن، پھر چاہے صبر بھرے لمحات ہوں یا بے صبر پن، اور جلد بازی کے اوقات
अपने बदतरीन वक्त में भी अपने रब की बड़ाई बयान करते हुए उससे मदद की भीख मांगो, ना कि उसकी मसलियतों पर सवाल उठाओ। वल्लाह वो बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों पर अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाजे सदा खुले रखता है। वो नवाजे तब भी उसकी रहमत, वो ना नवाजे तब भी उसकी हिकमत। वो मोहब्बत करता है तुमसे, बाखुदा उसकी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि उसका बंदा उससे कुछ मांगे और वो उसे अता ना करे। वो बड़ा गनी है, वो हर खास व आम को नवाजे जाता है। गुनाहगार हैं ये परहेजगार, सब उसी के दर के फकीर हैं। वो अपनी रहमतों और नेमतों के दरवाजे सदा खुले रखता है। और चरिंदों परिंद, जिन और इंस क्या, उसने तो दो जहानों का निजाम संभाला हुआ है। वो हर ऐब से पाक, जिंदा और जावेद है। कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका हमसर नहीं। बस वही यकता है, वही मौला है, वही दाता है और वही आका है। और हाँ, जिसे ना नींद आती है और ना ही ऊंग, वो तुम्हारे मामलात से बेखबर कैसे हो सकता है? जो रखता ही दिल में हो, वही उस दिल की बेचैनी और बेसुकूनी की वजह ना जानेगा। जब सब बेखबर ख्वाबे नींद की मजे ले रहे होते हैं, तब उसका कोई एक बंदा रो रो कर अश्कों के अंबार लगा दे, तड़प तड़प कर अपनी बेकसी और बेबसी के किस्से कहे, तब कौन होता है जो उसे सुनता है? तब कौन हमदर्द मुयस्सर होता है उसे? कौन तन्हाई का साथी होता है? सिर्फ एक अल्लाह जो उसके दर्द की दवा भी करता है और उसे अपनी आगोश रहमत में लेकर सुकून और इत्मीनान भी अता करता है। दुनिया दर्द देती है तो वो मोहब्बत भरा मरहम रखता है। दुनिया मोहब्बत में जिल्लत और रुसवाई देती है तो वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने का अहद बांधता है। उसे महबूब हो तुम, तभी तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, तुम्हें मुकम्मल तौर पर दुनिया के हवाले नहीं करता, सदा तुम्हारा निगहबान और मददगार बना रहता है। तभी तो वो फरमाता है तुमसे कि और तुम जहाँ कहीं भी होते हो वो तुम्हारे साथ होता है। फिर ये सोचना छोड़ दो कि तुम अकेले हो या अकेली रह गए हो जिंदगी के सफर में, बल्कि ये याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है, और जिसका रब होता है उसी का सब होता है। उससे कहो, उससे मांगो, बस उसी से सब फरियादें करो। वही सब अदा करने पर कादिर और वही इज्जत और जिल्लत का मालिक है। सभी कुछ उसके हाथ में है। वो चाहे तो पलक झपकते ही सब बिगड़े काम संवार दे, वो चाहे तो सब्र ज़ब्त के रंगों से आशना कर दे, वो चाहे तो अधूरी कहानियों को मुकम्मल कर दे, वो चाहे तो नए सिरे से आगाज कर दे। वही हक है, वही सच है और वही कुन फयाकुन का मालिक है।